بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج پورے ملک میں مختلف حلقوں میں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اور یہ بڑا فیصلہ کن موڑ ہے آج اس موجودہ امپورٹڈ حکومت کے لیے اور اپوزیشن کے لیے بھی، یعنی کہ تحریک انصاف کے لیے بھی۔ ناظرین، اس سے پہلے چند باتیں آپ سے کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ اس انتخاب کو ملتوی کروانے کے لیے پہلے موجودہ حکومت نے بہت کوشش کی، ہر طرح سے الیکشن کمیشن کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ الیکشن کمیشن نے ان کو مثبت جواب کیوں نہیں دیا، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا میں ساری تفصیل کے ساتھ۔ اس کے بعد اب دیکھیے ناظرین، الیکشن کا پہلے تو اس حکومت کو یقین ہی نہیں تھا، موجودہ امپورٹڈ حکومت کو، کہ یہ ضمنی انتخابات ہوں گے، اس لیے وہ بالکل بے فکر بیٹھے ہوئے تھے، نہ ہی وہ الیکشن کمپین چلا رہے تھے، نہ ہی ان کے رہنما اپنے حلقوں میں جا کر لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے تھے، کیونکہ ان کو مکمل یقین تھا کہ جیسے الیکشن کمیشن پہلے ان کے اشاروں پر چلتا ہے اب بھی چلے گا۔ ان کو اس بات کا یقین تھا، اس لیے وہ بالکل خاموش تھے۔ لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ اب الیکشن کمیشن ان کی بات نہ ماننے پر مجبور ہے ناظرین، راضی نہیں ہے، مجبور ہے، تو پھر انہوں نے اس طرح کے ہتھ کنڈے اب استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں کہ آج جو الیکشن ہو رہا ہے اس کو کسی بھی طریقے میں جیتا جائے تاکہ اپنی ریپیوٹ کو برقرار رکھا جا سکے۔ کیونکہ ناظرین، ایک بات طے ہے کہ آج کے الیکشن میں اگر موجودہ امپورٹڈ حکومت برے طریقے سے شکست کھاتی ہے تو پھر اقتدار میں رہنے کا ان کا جو آخری جواز ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس سے متعلقہ 3-4 بڑی اہم باتیں ہیں۔ سب سے پہلی اہم بات ناظرین یہ ہے کہ جب سے ہمارے جنرل باجوہ صاحب امریکہ سے واپس ہو کر آئے ہیں، شہباز شریف وہاں سے ہو کر آیا ہے، وہاں سے ان کو انتہائی مایوسی کے ساتھ لوٹنا پڑا ہے۔ وہاں پر ان کو ذرا بھی حمایت حاصل نہیں ہو سکی، کسی بھی طرح کے حلقوں کی امریکہ نے ان کی حمایت نہیں کی۔ باجوہ کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ کو اب جانا پڑے گا، جو آپ نے ماضی میں ہمارے ساتھ کیا جھوٹ بول کر، اس کے وجہ سے ہماری بہت بدنامی ہوئی پوری دنیا میں، اس لیے اب آپ کو جانا پڑے گا۔ شہباز شریف کو بھی انہوں نے لال جھنڈی دکھا دی۔ ناظرین، اصل میں وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ملک دنیا کا چاہے جتنا مرضی طاقتور ہو جائے، وہ اس رجیم کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا یا اس پارٹی کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا جو ملک میں انتہائی غیر مقبول ہو، جو عوام کی حمایت کھو چکی ہو۔ اسی وجہ سے جب یہ دونوں وہاں سے مایوس واپس آئے، خاص طور پر جو اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ تھے وہ جب واپس آئے تو انہوں نے آ کر اپنا سٹانس چینج کیا، انہوں نے اپنا وزن جو ہے پی ٹی آئی کے حق میں ڈالنا شروع کر دیا، کیونکہ انہوں نے نوشتہ دیوار پڑھ لیا تھا۔ میں پچھلی ویڈیو میں 1-2 ویڈیوز میں بڑی تفصیل سے اس پر بات کر چکا ہوں کہ کیوں انہوں نے پینترا بدلا اپنا۔ تو ناظرین، اب چونکہ الیکشن کمیشن کے اوپر دباؤ نہیں تھا کہ ہر حال میں اس نے نون لیگ کی بات ماننی ہے، اور اس کے بعد پھر جو طاقتور حلقے ہیں ان کی طرف سے بھی اشارات مل رہے تھے کہ وہ کس طرح سے عمران خان کو ابھی وہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ فیوچر میں ان کو بھی اپنی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے عمران خان کی سپورٹ لازمی درکار ہے۔ تو ناظرین، جب الیکشن کمیشن نے ان کے سارے موجودہ امپورٹڈ حکومت کے سارے ہیلے بہانوں کے باوجود الیکشن کا اعلان کیا، یعنی کہ الیکشن کی تاریخ پر وہ برقرار رہے، اس کو ملتوی نہیں کیا، تو آج الیکشن ہو رہے ہیں ناظرین، تو اس میں اس طرح کی عجیب حرکتیں کر رہے ہیں یہ امپورٹڈ حکومت، وہ اس طرح سے کہ بیلٹ پیپر کے اوپر انہوں نے بلے سے ملتے جلتے نشان اور عمران خان جیسے نام 2 دفعہ پرنٹ کیے ہیں، کچھ ایسے امیدواران کو ان کے اوپر پرنٹ کیا ہے، شو کیا ہے، ان کا نام بھی عمران خان، اور بلے کے بالکل جہاں پہ عمران احمد خان نیازی صاحب کا نام آتا ہے اور انتخابی نشان بلہ ہے، اس کے ساتھ ہی اس سے ملتی جلتی کوئی جیسے ڈنڈا ہو گیا، جیسے کوئی وکٹ ہو گئی، یا ایسا کوئی جیسے وہ رگبی کھیلنے والے وہ ڈنڈا یوز کرتے ہیں، سٹک یوز کرتے ہیں، اس طرح کی کوئی فوٹو اس کے ساتھ انہوں نے پرنٹ کر دی ہے تاکہ عوام کو بے وقوف بنایا جا سکے۔ کیونکہ ناظرین، عوام بہت جذباتی ہو جاتی ہے عمران خان صاحب کے بارے میں، جس طرح سے وہ ان سے پیار کرتی ہے، تو وہ جب بھی عمران خان کا نام دیکھیں گے جہاں پر وہ وہاں پر سٹیمپ لگا دیں گے۔ تو ناظرین، عمران خان اور عمران احمد خان نیازی، یہ دونوں نام اکٹھے لکھے ہوئے ہیں انہوں نے بیلٹ پیپرز کے اوپر، اور نشانات بھی ملتے جلتے بنائے ہیں۔ ایک تو یہ انہوں نے کیا ناظرین، اس کے بعد انتہائی اوچھے طریقے، انتہائی کرپٹ طریقے، کیونکہ ناظرین یہ امپورٹڈ حکومت ہے ہی کرپٹ، ان کی بنیاد ہی کرپشن پر ہے، اور انہوں نے پوری عوام کو کرپشن پہ لگایا ہوا ہے، اور انہوں نے اپنے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ان کے گورنمنٹ کے ملازمین ہیں، سب کو انہوں نے کرپشن پر لگایا ہوا ہے۔
اب نیا ایک طریقہ انہوں نے ایجاد کیا ہے عمران خان کی سپورٹ کو کم کرنے کے لیے۔ آج جو ضمنی انتخابات ہیں ان میں ووٹرز کو روکنے کے لیے، یا جو سرکردہ رہنما ہیں یا سرکردہ جو لوگ ہیں جن کے پیچھے عوام آتی ہے یا جن کی بات مانتی ہے، ان کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے یہ پرتگال کے بزنس ویزا کی آفر کر رہے ہیں، جو کہ $280,000 یعنی کہ $280,000 میں وہ پرتگال کی دے رہے ہیں۔ یہ نواز شریف صاحب آفر کر رہے ہیں کہ جو بندہ ہمارے ساتھ آئے گا اس کو ہم پرتگال کی یہ بزنس ویزا لے کر دیں گے۔ یہ 4-5 کروڑ روپیہ پاکستانی بنتا ہے، تو وہ ان کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ بہت لوٹا ہوا انہوں نے، اربوں خربوں روپے لوٹے ہوئے انہوں نے، اور اب بھی حکومت ان کے پاس ہے اور اب یہ لوٹ رہے ہیں۔ تو ناظرین اس طرح کی اب یہ دیکھیں کرپشن کس طرح سے یہ پھیلاتے ہیں، یعنی کہ اب دیکھیں الیکشن ہوتا ہے ناظرین عوام کی رائے جاننے کا طریقہ، عوام کی رائے جانتے ہیں کہ عوام کیا چاہتے ہیں، عوام کس کو اپنا حکمران بنانا چاہتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے الیکشن کا کانسیپٹ ہی تبدیل کر دیا ہے کرپشن کی وجہ سے۔ ان کرپٹ لوگوں نے کہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، پیسے دے کر ووٹ خریدتے ہیں، ان کو عجیب عجیب طرح کے اٹریکشنز دیتے ہیں، پھر الیکشن والے دن آج کے دن یہ بیلٹ باکس بھرنے کی کوشش کریں گے، یعنی کہ ہر وہ ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہیں جو ناجائز ہو۔ جائز طریقے سے الیکشن لڑیں، اگر آپ ملک کے خیر خواہ ہیں تو آپ آرام سے الیکشن لڑیں، ایمانداری سے الیکشن لڑیں۔ اگر عوام آپ کو چاہتی ہوگی، عوام اگر آپ کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہوگی تو وہ آپ کو سپورٹ کرے گی، عوام کے سپورٹ سے آپ حکومت میں آئیں، پھر آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، عوام آپ کے ساتھ ہوگی، ہر فیصلے کا دفاع کرے گی، لیکن آپ چور راستے سے آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے دن تک بھی یہ اسٹیبلشمنٹ پر اتنا شدید دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ہمیں ہر حال میں یہ الیکشن جتوایا جائے، کیونکہ پہلے تو ان کو یقین نہیں تھا، اور اب جب الیکشن ہو رہا ہے تو یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن جتوایا جائے۔ لیکن ناظرین وہاں سے ان کو سرخ جھنڈی مل رہی ہے، وہاں سے ان کو ہمیشہ اب انکار مل رہا ہے۔ پہلے اصل میں ان کو عادت تھی کہ اپنا امپائر ساتھ کھڑا کر کے میچ کھیلنے کی، تو اس وقت امپائر نے کہا ہے کہ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ ناظرین اگر اس وقت امپائر کی سوچ تو نہیں بدلی، امپائر مجبور ہوا ہے اور وہ عوام کے ہاتھوں مجبور ہوا ہے، اور اس کا سارا سہرا جاتا ہے عمران خان کے سر، کہ جس نے اتنی سٹرگل کی اور عوام کو موٹیویٹ کیا اس نے، اور آج عوام جو ہے وہ جمہوریت کے حق میں کھڑی ہے، اور ان کو پتہ چل چکا ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں، انہوں نے اپنے حقوق کس طرح سے چھیننے ہیں ان کرپٹ لوگوں سے۔ تو ناظرین آج کا دن بڑا ڈسیسو دن ہے، بڑا ایک فیصلہ کن دن ہے، کیونکہ آج عمران خان صاحب اگر سارے حلقوں میں کلین سویپ کر جاتے ہیں، اور جس کے بہت زیادہ چانسز ہیں، 99% جس کے موقع یہی ہیں کہ عمران خان صاحب سارے حلقوں میں کلین سویپ کریں گے، اور تحریک انصاف کی جن حلقوں میں کھڑی ہے وہاں پر مخالفین بری طرح سے شکست کھائیں گے۔ تو ناظرین یہ ایک بہت بڑا ڈینٹ ہوگا پی ڈی ایم کی سیاسی لائف میں، کہ جو وہ دعوے کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اسٹیبلشمنٹ بیوقوف بنتی نہیں ہے، ان کا تجربہ 75 سال کا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تجربہ 75 سال کا ہے، عمران خان کا تو 26 سال کا تجربہ ہے، لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ عمران خان اپنی سٹرگل سے آیا، اور سٹرگل سے اس نے 26 سال مزید اور سٹرگل کی اور عوام میں اپنا مقام بنایا۔ آپ لوگ تو ایک ISSB کا امتحان دیتے ہیں، اس کے بعد کاکول میں سلیکٹ ہو کر آپ آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہمارا 75 سال کا تجربہ ہے۔ یہ تو بات بڑی انفیئر ہے۔ ہاں آپ کو اپنا ادارہ چلانے کا تجربہ ہو سکتا ہے 75 سال کا، لیکن عوام اور ملک کو چلانے کا کوئی تجربہ نہیں ہے آپ کا تجربہ اگر اتنا ہوتا تو ملک کی یہ حالت ہوتی۔ 6 مہینے میں ملک ڈوبنے کے قریب آ گیا۔ جب یہ امپورٹڈ حکومت آئی تھی تو آتے ہی ہمارے ملک پر ڈیفالٹ کے خطرے منڈلانے شروع ہو گئے تھے کہ ملک ابھی دیوالیہ ہو جائے گا، لیکن پھر بھی اس وقت 19% چانسز تھے، اب 81% چانسز ہو چکے ہیں ہمارے ملک کے دیوالیہ ہونے کے، اور کئی ملک تو اسے دیوالیہ ڈکلیئر کرنے پہ بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ تو ناظرین یہ ہے تجربہ ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ جی ہمارا 75 سال کا تجربہ ہے اور عمران خان کا 26 سال کا تجربہ ہے۔ تو ناظرین اب وہ حلقے جو 75 سال والے ہیں نا جی، وہ بھی مجبور ہو چکے ہیں عوام کے ہاتھوں، عوام نے ان کو گھٹنوں پر لا کھڑا کیا ہے۔ اب وہ ہر اس طرح سے ننگی جارحیت یا ننگی مداخلت نہیں کر سکتے جس طرح پہلے انہوں نے اس امپورٹڈ حکومت کو لانے کے لیے کی، پھر عدالتوں پر دباؤ ڈالا اس حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے، جس طرح سے عمران خان نے الیکشن کا اعلان کر دیا تھا اسمبلی توڑ کر، اگر وہی برقرار رہنے دیتے تو آج ہمارا ملک بہت آگے جا چکا ہوتا، یا کم از کم یہ پوزیشن نہیں ہوتی جو آج ہو چکی ہے۔
تو ناظرین، آج انتخابات میں عوام سے عمران خان صاحب نے گزارش کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلیں، اس ملک کو بچانے کے لیے باہر نکلیں، اور ہمیں ان کا ساتھ دینا ہوگا، کیونکہ اگر ان کا ساتھ ہم نہیں دیتے تو ناظرین ہمارا ملک اور تباہی کی طرف جائے گا۔ ایک بات تو یہ ناظرین، اس سے بڑی اہم بات اس موجودہ حکومت کے لیے کہ اب جس کی وجہ سے اب اس حکومت کا ٹھہرنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے، یہ جسٹ الیکشن ہونے کی دیر ہے۔ ناظرین، سب سے بڑا جو امریکی حکومت نے، امریکی صدر نے جو بیان دیا ہے، جو اس نے اس موجودہ امپورٹڈ حکومت اور اس کو لانے والے جو نیوٹرلز ہیں، جو ہینڈلرز ہیں، سب کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا ہے امریکی صدر نے۔ ان سب کی غلامی کے باوجود، وہاں پر لیٹنے کے باوجود، ہر طرح کی ان کی حکم بجاوری لانے کے باوجود، پھر بھی امریکہ بہادر ان پہ چڑھ دوڑا ہے۔ اس نے ان کی کسی طرح سے بھی عزت نہیں کی اور اب ان کو بالکل ننگا کر دیا ہے۔ ناظرین، اصل میں بات یہ ہے، عمران خان صاحب نے بھی یہ بات بہت دفعہ کہی ہے کہ انہی قوموں کی عزت ہوتی ہے جو ڈٹ کر کھڑی ہوتی ہیں، جو بہادری سے حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، خودداری سے حالات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو ایک قوم جو ہوتی ہے وہ بہت کچھ کر سکتی ہے، اور پاکستانی قوم تو بہت ٹیلنٹڈ قوم ہے، یہ بہت ہونہار قوم ہے۔ اس میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو 15 سال یا 20 سال سے 20 سال کے ہیں تقریباً، نوجوان نسل بہت زیادہ ہے پاکستان میں۔ تو ناظرین، ایسے ملک کے لیے ترقی کرنا انتہائی آسان ہے، لیکن لیڈرشپ ہماری مخلص اور دیانتدار ہونی چاہیے۔ تو ناظرین، عمران خان صاحب نے جیسا کہ کہا تھا کہ خودداروں کی عزت ہوتی ہے، بے شرموں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، غلاموں کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ غلاموں سے یا غداروں سے بس موقع پرستی کے لیے کام نکلوائے جاتے ہیں، بعد میں ان کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا جاتا ہے۔ وہی مقام ناظرین اب اس حکومت کا آ چکا ہے، جن کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا، جن کو راضی کرنے کے لیے ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے کیا، اس امپورٹڈ حکومت نے ہر طرح کا ظلم و ستم کیا اپنی عوام کے اوپر، معیشت کو ڈبونے کے بالکل قریب کر دیا۔ اب ان لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب ناظرین دیکھیں، صدر نے جو بیان دیا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک خطرناک ترین ملکوں میں سے ایک ملک ہے، اور اس کے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ غیر محفوظ ہیں۔ میں آپ کو سادہ لفظوں میں بتا رہا ہوں۔ تو ناظرین، اب دیکھیں، انہوں نے غلامی کا حق ادا کرنے میں کون سی کسر نہیں چھوڑی۔ پہلے ہمارا جو پرائم منسٹر، جو کرائم منسٹر ہے شہباز شریف، وہ گیا وہاں پر، اس کی بالکل بھی کوئی عزت افزائی نہیں ہوئی، نہ ہی کسی نامور شخصیت نے اس کی رسپیکٹ کی، نہ اس سے ملاقات کی، نہ اس سے بات کی۔ یہ ہمارے جو کرائم منسٹر صاحب ہیں، یہ بھاگ بھاگ کر بس ایک فوٹو کھنچواتے رہے کہ آؤ میرے ساتھ فوٹو کھنچوا لو، آؤ میں آپ کے ساتھ فوٹو کھنچواتا ہوں، بڑے سربراہان کے ساتھ، شاید یہ سمجھتے ہیں اس طرح ان کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے جو سربراہ ہیں وہ گئے وہاں پر، 7 دن کا وہ طویل دورانی کا ایک وزٹ کر کے آئے، ان کو بھی نہایت مایوسی ہوئی، ان کو اپنی ایکسٹینشن کے بارے میں انتہائی مایوس کن جواب ملا وہاں سے۔ اس کے بعد اب اسحاق ڈار وہاں پہنچ گیا ہے، اس کو بھی ذلت امیز شکست ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ IMF کے جو حکام ہیں انہوں نے اس کے ساتھ مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے بہت چاپلوسی کرنے کی کوشش کی وہاں پر ناظرین، اسحاق ڈار نے وہاں پر ان کو چائے پہ دعوت دی، ان کو کھانے پہ دعوت دی، وہاں پہ جو افسران تھے، وہاں کی جو انتظامیہ تھی، جو ورلڈ بینک اور IMF اور امریکن جو تھے، سب نے انکار کر دیا۔ اور جو IMF ہے انہوں نے اس کو یہی کہا کہ اپنے ملک میں جاؤ اور اپنی اکانومی کو بہتر کرو، بجائے یہاں کر چاپلوسی کرنے کے اپنی جاؤ اور اپنی اکانومی کو بہتر کرو۔ یہ ذلت کی انتہا ہے ناظرین۔ اور وزیر خارجہ کی کیا بات کریں ناظرین، جو اس کی ریپیوٹ اپنے ملک میں ہے، وہ پوری دنیا میں اس کی ریپیوٹ وہی ہے، کرپٹ۔ آج میں ایک امریکی وہ صحافی ہیں بین نورٹن، ان کا انٹرویو سن رہا تھا، جس توہین امیز الفاظ سے انہوں نے شہباز شریف کا ذکر کیا یا موجودہ امپورٹڈ حکومت کا ذکر کیا۔ ناظرین، یہ ڈوب مرنے کے لیے کافی ہے ان لوگوں کے لیے، لیکن اگر ان میں کچھ احساس ہو تو پھر ان کی بات بنے گی، ورنہ اب ناظرین دیکھیں، جو ملک کے حالات انہوں نے پہنچا دیے ہیں، ہر آخری حد یہ چھو چکے ہیں، ظلم کی آخری حد چھو چکے ہیں، مہنگائی کی آخری حد چھو چکے ہیں، ملک ڈبونے کے لیے آخری حد تک جا چکے ہیں۔ اس کے بعد اب رہتی سہتی کسر جو امریکی صدر کا بیان ہے اس نے نکال دی ہے۔ یہ وہ امریکی صدر ہے جس کے بارے میں زرداری نے کہا تھا وہ تو میرا دوست ہے، تو اس نے اب دوست کی منجی ٹھوک دیا ناظرین۔ اب اس نے کہہ دیا ہے کہ موجودہ جو پاکستان ہے خطرناک ترین ملکوں کی صف میں یہ ایک شامل ہو گیا یہ بھی۔
تو ناظرین اب دیکھیں اب کون سا جواز ان کے پاس باقی رہ گیا ہے کہ حکومت میں ٹھہریں یہ، یعنی کہ ہر اشاریہ ہر انڈیکیٹر ایسا آ رہا ہے کہ اس حکومت کے لیے ایک دن بھی نہیں ٹھہرنا چاہیے، لیکن جن لوگوں نے سپورٹ دے دے کر ان کو یہاں تک لایا ہے اس صورتحال کے وہ بھی ذمہ دار ہیں۔ اب تو وہ بھی تنگ آ چکے ہیں ان سے، اور انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ اتنی کوشش کرنے کے باوجود الیکشن ملتوی نہیں کروا سکے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اس نے الیکشن کمیشن کو پریشرائز نہیں کیا۔ ورنہ الیکشن کمیشن تو ناظرین ایک چھوٹی سی اپلیکیشن دیتی تھی نون لیگ اور الیکشن ملتوی، اگر وہ جیسے سیالکوٹ میں ایک سابقہ الیکشن ہوئے تھے، وہاں پر کچھ حلقوں میں مطلب کچھ پولنگ بوتھ پر الیکشن کمیشن کو درخواست دی گئی تھی کہ یہاں پر دوبارہ پولنگ ہونی چاہیے، تو الیکشن کمیشن تو اتنا آگے چلا گیا تھا غلامی کرنے میں نون لیگ کی کہ اس نے پورے حلقے میں ہی انتخاب ملتوی اس کو مسترد کر دیا تھا، اور ری الیکشن وہاں پہ ہوئے تھے پورے حلقے میں۔ تو اس طرح کا غلام الیکشن کمیشن، اس کو کیسے ہمت پڑ گئی کہ وہ نون لیگ کی درخواست کو ریجیکٹ کر سکے یا ان کی بیانیے کو نہ مان سکے۔ تو ناظرین اب وہی جو میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ ہوائیں تحریک انصاف کے حق میں چل رہی ہیں، اور ان ہواؤں کو چلانے میں ناظرین یہ مت اب سوچیں خدا کے لیے کہ کسی کی سوچ بدل گئی ہے، سوچ نہیں بدلی، یہ عوام نے ان کو مجبور کر دیا ہے، اور عمران خان نے ان کو مجبور کیا ہے کہ اپنی سوچ کہ یہ مجبور ہو کر وہ اقدامات اٹھائیں جو عوام چاہتی ہے۔ اس میں سراسر کردار عوام کا ہے، سارا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے اور عوام کو جاتا ہے، اور کوئی بندہ نہیں ایسا جس کے بارے ہم کہہ سکیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کی سوچ بدل گئی ہے، شاید امپورٹڈ جو ہے وہ نیک ہو گئے ہیں، شاید ان کو عوام کا احساس ہو گیا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف عوام کی حمایت، عمران خان کی لیڈرشپ اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم۔ اس لیے اب ناظرین ہوائیں تحریک انصاف کے حق میں چل رہی ہیں، اور آج کا ضمنی انتخابات عمران خان بڑی واضح اکثریت سے جیتیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ حکومت جو ہے یہ چند دن بھی نہیں ٹک سکے گی، کیونکہ یہ آخری وارننگ ان کو دے دی گئی ہے کہ اگر ان انتخابات میں آپ نے جیت حاصل نہ کی تو پھر آپ کا جانا مکمل طور پر ٹھہر جائے گا، وہ اس لیے کہ پھر کوئی جواز نہیں بچتا آپ کے پاس کہ آپ حکومت میں رہیں۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میری بڑی امپورٹنٹ ہوگی، اس میں امریکی صدر کا جو بیان، امریکی پالیسیز جو پاکستان کے بارے میں ہیں، جو ان کے صحافی بتاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ان کی اسٹیبلشمنٹ بتاتی ہے، اس کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گا۔ امید ہے آپ یہ ویڈیو کے بعد اگلی ویڈیو بھی دیکھیں گے، اور اپنے کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔